ایران کے ارد گرد 40 مقامات پر ان کے یہ اڈے موجود ہوں اور وہ یہ چاہیں کہ ایران کو ختم کریں، تو ایران اور ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ اپنی بقا کی جنگ ہے۔ اس بقا کی جنگ میں اگر ایران نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو یہ سارے کے سارے بھیڑیے ایران پر پل پڑیں گے، اور اس کی ہم نے مثالیں گزشتہ ان 45-46 سالوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ لہٰذا جو اس وقت صورتحال ہے، جس چیز نے امریکیوں کو روکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو پھر ارد گرد کے ممالک کی ساری معیشت اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، یو اے ای اس کی لپیٹ میں آئے گا، سعودیہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، قطر اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور ان سب سے زیادہ اسرائیل براہ راست اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور اگر یہ کام ہو گیا تو پھر یہ یورپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور امریکیوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے امریکی کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کے دیرپا مفادات کو اتنا بڑا نقصان پہنچے۔ ایران میں بھی کافی حد تک اس مرتبہ جو لوگ نکلے ہیں اس کا فیکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ جس کا اعتراف خود آیت اللہ خامنہئی صاحب نے بھی کیا کہ اس مرتبہ جو لوگ تھے وہ نکلے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جنگ کی پالیسی تھی، ان کی جو اکانومی جو گری ہے یا ڈالر کا جو ریٹ چڑھا ہے، اس کا اس فیکٹر تھا؟ کنٹرول انہوں نے بہت اچھا کیا جس طریقے سے بھی کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جب 4100 پابندیاں لگی ہوئی ہوں اور ان میں سب سے زیادہ معاشی پابندیاں ہوں تو اس کے بعد ایک ملک کی معیشت اس کے زد پہ آنے کے بعد کمزور تو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان 4.5 دہائیوں میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ دکھایا ہے کہ ان تمام پابندیوں کے باوجود یہ مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس وقت جو ڈالر کا وہ آیا اور اس کے نتیجے میں ایک دم ان کے ریال اور تومان کی قیمت جو ہے تقریباً 40% گری، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں لوگ مہنگائی کے خلاف ضرور نکلے۔ میڈیا نے ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری نبھائی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ جاسوس کا کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ اس شہر میں، اس ملک میں جو ان کا دشمن ہے وہاں پر ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں اس میڈیا کے مالک ملک کو فتح نصیب ہو اور ان کو شکست ہو۔ صرف یہ ہے کہ وہ اس انداز میں کرتے تھے کہ عام عوام اس کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب وہ پردہ ہٹ چکا ہے۔ شاہ ایران کے ایک بیٹے تھے جو گزشتہ 50 سال سے توقع کیے بیٹھے تھے، بیچاروں کو اب ایک امید بھی آئی تھی، غالباً علی رضا شاہ ان کا نام ہے، تو ان کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جو خود اپنے آپ میں ایک ایجوکیشن کی یونیورسٹی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اسلام آباد سے اسپیشل لاہور آئے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی، یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ جناب مولانا قبلہ امین شہیدی صاحب جو کہ سربراہ ہیں امت واحدہ پاکستان کے، بہت بڑا نام ہے امت مسلمہ کو جو چند لوگ جوڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ مولانا قبلہ انہی میں سے ایک شخصیت ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کا لاہور میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسا دن گزرا آج آپ کا؟ الحمدللہ ایک بھرپور مصروفیت کا دن۔ لاہوریوں نے آپ کو ویلکم کیا؟ ظاہر ہے لاہوریوں کا دل لاہوری ہے۔ اچھا قبلہ، اس وقت پورے عالم اسلام کی جو نظر ہے وہ ایک ہی ٹاپک کی طرف لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اس وقت فرعون کے لہجے میں بول رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں ایک جو آل رسول کے ایک سید زادے ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ آج کے دور کے جو غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، علی خامنہئی صاحب، جو ان کو ٹکر دے رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے 5 وہ ممالک جو ایٹمی پاور کی 4 ممالک جو ایٹمی پاور رکھتے ہیں امریکہ کے علاوہ، وہ بھی خاموش ہیں۔ کیا کہیں گے اس وقت، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ ایران کے بھی قریب ہیں، آپ کے روابط بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا ایک ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت ایک ایسی صورتحال تو ضرور ہے کہ لوگ ہیجان کا شکار ہیں، بالکل، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ انقلاب کو آئے ہوئے 47 سال ہو چکے ہیں، اور ان 47 سالوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں جنگ نہ ہوئی ہو، لیکن وہ جنگ معاشی تھی،
वो जंग सियासी थी, वो जंग प्रोपेगेंडे की थी, वो जंग नफ्सियाती थी, वो जंग ऐसी सूरत हाल में थी जिसको हम इक़्तिसादी और माशी कह सकते हैं। और फिर इस दौरान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने बताया कि ईरान अंडर प्रेशर है पूरे मगरबी ब्लॉक की तरफ से भी और ख़ुद अमेरिका की तरफ से भी। इन 47 सालों में क्या हम ये नहीं देखते कि ईरान पर हमला इराक़ का हुआ और 8 साल की जंग हुई, और उस 8 साल की जंग में दुनिया की 20 बड़े ममालिक ने उसमें हिस्सा भी लिया, असलहा भी दिया और सेटेलाइट की सहूलतें भी सद्दाम हुसैन को फराहम की, लेकिन उसके बावजूद 8 साल जंग में वो इस रजीम को बदलने में या ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह से अगर आप देखें तो उसी ईरान के अंदर खुदकुश हमले हुए, टारगेट किलिंग हुई, सदर को मारा गया, वज़ीर आज़म को मारा गया, पार्लियामेंट के। मैं एक थोड़ी सी एक फेरिस्त आपके सामीन के सामने रख दूं कि जंग मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जंग आज की नहीं है बल्कि पुरानी है, कि इस दौरान में सदर को मारा गया, वज़ीर आज़म को मारा गया, चीफ जस्टिस को मारा गया, फ़ौजी सरबराहान को मारा गया, और जितने भी इमाम खुमैनी के साथी थे, उनके बाजू थे, उनको मारा गया, पार्लियामेंट के स्पीकर को मारा गया, पार्लियामेंटेरियंस को मारा गया, जजेस की पूरी फहरिस्त उड़ा दी गई। लेकिन उसके बावजूद इनकलाब भी बाकी रहा और ये जंग भी जारी रही और ईरान की बुनियादों को वो कमज़ोर नहीं कर सके। और आज भी अगर आप देखें तो 4100 पाबंदियां ईरान पर आयद हैं और उन 4100 पाबंदियों के बावजूद ईरान खड़ा है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर ये जंग होनी होती तो आज से 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी होती। यही सवाल मेरा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जब पूरी दुनिया को ये यकीन था कि आने वाले जो पिछले गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्राइक कर देगा, तो डोनाल्ड ट्रंप डर गया या वो जो अमरीकी अड्डे उसने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को दिए थे, ख़ास तौर पे कतर और यूएई, और जिसमें फिर इसराइल ने भी कहा कि बाबा माफ़ करो अगर इसने हमला किया तो हम पे, तो क्या वजह थी? कौन सा फैक्टर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा फिरौन भी जो है वो यू टर्न लेने पर मजबूर हुआ? देखिए, आमतौर पर सियासतदान और तबसरा निगार कहते हैं ट्रंप एक पागल इंसान है। लेकिन पागलों से जब आप पूछते हैं ना कि तुम पागल हो, तो वो कहते हैं हम इतने भी पागल नहीं हैं। सही है। तो ट्रंप भी उन्हीं पागलों में से है। ट्रंप को भी जहां पर फायदा नजर आता है और नुकसान का इम्कान नजर नहीं आता, वहां पर वो कूदता है, लेकिन जहां पर उसको नुकसान और चोट खाने का इम्कान भी नजर आए तो वहां पर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और तारीख इस बात पर गवाह है। अगर हम इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखें तो अमरीकियों के अड्डे आपके इसी ईरान के इर्द गिर्द 40 मकामात पर मौजूद हैं, 40 मकामात पर। और इनमें बाज़ ममालिक में तो अमरीकी बहुत बड़ी इक़्तिसादी उनकी वो वहाँ पर डिप्लॉय है और इक़्तिसादी उनका हब है, जहाँ से अमरीका हर माह हर साल एक बहुत बड़ी रकम कमाता है। अगर आप सऊदी अरब को देखें, यूएई को देखें, कतर को देखें, बहरीन को देखें, तो इन तमाम इलाकों में उनके फ़ौजी अड्डे भी हैं और उनके फ़ौजी भी हैं। अगर आप सिर्फ बहरीन को देखें, छोटा सा प्यारा नुमा मुल्क है, वहाँ पर उनके अब भी 28,000 फौजी मौजूद हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब ईरान के इर्द गिर्द 40 मकामात पर उनके ये अड्डे मौजूद हों और वो ये चाहें कि ईरान को ख़त्म करें, तो ईरान और उनके दरमियान जो जंग है वो अपनी बका की जंग है। इस बका की जंग में अगर ईरान ने ज़र्रा बराबर भी कोताही की तो ये सारे के सारे भेड़िए ईरान पर पल पड़ेंगे। और इसकी हमने मिसालें गुज़श्ता इन 45-46 सालों में अपनी आंखों से देखी हैं। अच्छा, लिहाजा जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस चीज़ ने अमरीकियों को रोका हुआ है वो ये है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर इर्द गिर्द के ममालिक की सारी मईशत उसकी लपेट में आ जाएगी। यूएई उसकी लपेट में आएगा, सऊदिया उसकी लपेट में आएगा, कतर उसकी लपेट में आएगा और इन सबसे ज़्यादा इसराइल बराह रास्त उसकी लपेट में आएगा। और अगर ये काम हो गया तो फिर ये यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और अमरीकियों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अमरीकी कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके देरपा मफादात को इतना बड़ा नुकसान पहुंचे। लिहाजा वो अपनी ताकत का मुजाहरा ज़रूर करेंगे
دھمکیاں ضرور دیں گے، لیکن اس موقع پر جبکہ پیچھے صرف 6 ماہ پہلے انہوں نے 12 روزہ جنگ کے نتائج دیکھ لیے ہیں، تو ایسی بیوقوفانہ حرکت اس وقت وہ نہیں کر سکتے۔ ایران میں بھی کافی حد تک اس مرتبہ جو لوگ نکلے ہیں اس کا فیکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ جس کا اعتراف خود آیت اللہ خامنہئی صاحب نے بھی کیا کہ اس مرتبہ جو لوگ تھے وہ نکلے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جنگ کی پالیسی تھی، ان کی جو اکانومی جو گری ہے یا ڈالر کا جو ریٹ چڑھا ہے، اس کا اس فیکٹر تھا؟ کنٹرول انہوں نے بہت اچھا کیا جس طریقے سے بھی کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جب 4100 پابندیاں لگی ہوئی ہوں اور ان میں سب سے زیادہ معاشی پابندیاں ہوں، تو اس کے بعد ایک ملک کی معیشت اس کے زد پہ آنے کے بعد کمزور تو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان 4.5 دہائیوں میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ دکھایا ہے کہ ان تمام پابندیوں کے باوجود یہ مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس وقت یہ جو ڈالر کا وہ آیا اور اس کے نتیجے میں ایک دم ان کے ریال اور تومان کی قیمت جو ہے تقریباً 40% گری، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس تکلیف کے نتیجے میں لوگ مہنگائی کے خلاف ضرور نکلے، لیکن مہنگائی کے خلاف نکلنا اور چیز ہے، سسٹم کے خلاف نکلنا اور چیز ہے۔ اس لیے جب لوگ نکلے ہیں تو یہ جو شروع ہوئی ہے مومنٹ، یہ ہوئی ہے تقریباً جنوری کے پہلے ایام میں، اور تقریباً 6 جنوری کو اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس 6 جنوری سے لے کر 10 جنوری تک اگر آپ پوری وہ سیریز دیکھیں تو اس میں لوگ نکلے ہیں، پرامن طور پر نکلے ہیں، انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے اور اپنے مطالبات بھی پیش کیے ہیں، پھر حکومتی کمیٹیاں بنی، ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ معاہدے بھی ہوئے، لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ جنم لیتا ہے یہ غالباً 10-11 جنوری کو، جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پورے ایران کے اندر مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور آپ کے قرآن جلائے جاتے ہیں، ایمبولینسز جلائے جاتے ہیں، ہاسپٹل جلائے جاتے ہیں، تو آپ کے جو رفاہ عامہ کے وہ امور ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام کے فائدے سے ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر پولیس کو ہٹ کیا جاتا ہے اور سینکڑوں افراد کو نہ صرف ہٹ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے ان پرامن مظاہرین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ پلانٹڈ تھے۔ جب پلانٹڈ لوگ مظاہرین کے درمیان شامل ہو جائیں تو پھر وہاں پر مظاہرین کے اندر بھی ایک وہ کانشسنس ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر تخریب کار آئے ہیں تو ان تخریب کاروں سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے۔ یہی ہوا عملی طور پر وہاں۔ ابھی آج کل ایک بات یہ چل رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو شورٹی دی گئی ہے ایران کی جانب سے کہ جو انہوں نے تخریب کار پکڑے ہیں، ٹیررسٹ پکڑے ہیں، ان کو فی الحال جو ہے نا ایران نے کہا ہے کہ ہم ان کو ہینگ نہیں کریں گے، پھانسی نہیں دیں گے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں یہ پالیسی بہت زیادہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ کو ودن 72 آورس ہینگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان میں بھی کوئی بیک ڈور رابطے اس وقت چل رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں، ایران کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ایران ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ ایران نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم برابری کی سطح پہ بات کریں گے، اس سے نیچے آ کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو بات چلی ہے یہ امریکیوں ہی نے چلائی تھی کہ ایران نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دیں گے۔ ایران پہلے دن سے بھی کہتا رہا ہے کہ مظاہرین کو تو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ مظاہرہ کریں، لیکن تخریب کاروں کو نہیں، دہشت گردوں کو نہیں۔ لہٰذا ایران نے بالکل واضح طور پر جن دہشت گردوں کو پکڑا اور جن کے اعترافات ٹی وی پہ اور میڈیا پہ نشر کیے گئے اور ان کی فوٹیجز سامنے آئیں، ان کو تو پھانسی دینے کا عمل پہلے دن سے انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ اب تک پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ جی تو اب جب اس طرح کے واقعات خود گواہی دے رہے ہوں کہ ایران نے نہ صرف ڈکٹیشن نہیں لینا بلکہ جو دہشت گرد ہیں ان کو مظاہرین سے الگ رکھنا ہے، دہشت گرد کو انہوں نے جو قانونی سزا بنتی ہے وہ دینی ہے، اور جو آپ کے مظاہرین ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ایسا چپکلش والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ان دو معاملات کو الگ الگ رکھنا چاہیے اور الگ رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ آیا امریکیوں کو
اس اپنے موقف کے نتیجے میں خود اپنے آپ کو بچانا تھا یا پھر ایران کو بلیم کرنا تھا؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی چونکہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے ایک ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی، جس کے لیے انہوں نے اس بات کا سہارا لیا کہ ایران نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ بھئی وہ دہشت گردوں کو پھانسی نہیں دیں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تک متعدد لوگ پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ ان کو ایک تو یہ بھی تھا نا کہ اگر اس مرتبہ ایران کے اوپر، ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ فائنل جنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس کا جو ریٹیلیشن آنا تھا اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، آخری 5 اووروں کا کھیل چل رہا تھا، تو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید وہ اس لیول کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ چھوڑ دے۔ اچھا، ایک سوال جو یہ ہے کہ آپ بینگ اے پاکستانی، کیونکہ پاکستان ایک بہت کلوز فرینڈ ہے، کلوز الائی ہے دونوں کا، ایران کے ساتھ اگر بینگ ہمسایہ ملک دیکھا جائے اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات چل رہے ہیں، تو آپ کی کیا سجیشن ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور آیت اللہ خمینی صاحب کو دونوں کو کون سے سٹیپ سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ان دونوں ممالک کے لیے بھی یا خطے کے لیے یا اس پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، دو الگ الگ نظریات کے حامل لوگ بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت کی زبان ہی بولتا ہے اور طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ ایران ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کا وہ انقلاب نظریات کی بیس پر ہے، لہٰذا اگر حقیقتاً آپ دیکھیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو چپقلش ہے وہ نظریات کی چپقلش ہے، اس لیے کہ ایران پوری دنیا کے اندر ظلم کے خاتمے کی بات کرتا ہے، جبکہ امریکیوں کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہر کمزور ملک کو، اپنے سے کمزور کو مزید کمزور کر کے ان کو دبایا جائے اور ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے۔ سارے عرب ممالک کے وسائل پر قبضہ امریکیوں کا ہے۔ اس وقت آپ وینزویلا کی جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ یہاں پہ اس کو آئل کا ہے، وہاں پہ اس نے جی ہاں، جب ایسی صورتحال ہے تو یہاں پر مشوروں سے بات نہیں چلے گی، یہاں پر نظریات کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں کامیاب وہی ہوگا جس کا نظریہ بنیادی انسانی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب جو ریٹیلیشن پہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کے جو اب تک کے عمل ہیں، آپ ان سے 100% متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں نیگوسیشن جو ہے نا اس کا پہلو ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، فرعون سے مذاکرات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قاتل سے مذاکرات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لی، انہوں نے، ایرانیوں نے اس یورپی یونین کے ساتھ اور ان 5 ممالک کے ساتھ ایٹمی ایشو پر مذاکرات کر کے، معاہدہ کر کے دیکھ لیا۔ انہوں نے مذاکرات کو چلایا اور انہی مذاکرات کے دوران امریکیوں نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ تو اس لیے مذاکرات صرف بہانہ ہے، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کسی فروٹفل رزلٹ تک یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ بقا کی جنگ ہے اور اس بقا کی جنگ میں ایرانی بھی پوری طرح سے کھڑے ہیں اور امریکی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس رجیم اور اس سسٹم کا بوریا بستر لپیٹا جائے، لہٰذا ایسی صورتحال میں مذاکرات سے کام نہیں چلے گا، کسی ایک کا خاتمہ ضروری ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جنگ جاری ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، سنت یہ ہے کہ فرعون جتنا بھی بڑا ہو، جب وہ اپنی طاقت کے پیک تک پہنچتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لہٰذا اس جنگ میں بھی چونکہ فرعونیت اور انبیاء کی وراثت کے درمیان جنگ ہے تو اس میں کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ آخر میں ایک اور سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ویسٹرن میڈیا ہے، آپ بڑا کریڈیبلٹی ہوتی تھی کسی دور میں BBC کی، CNN کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ وینزویلا والا معاملہ دیکھیں، ان کا رول یہ کس طرح یہ اتنی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے ساتھ کیا دباؤ ہے ان کے اوپر، یا وہ خود پیسے کی لالچ میں ہے؟ تو ویسٹرن میڈیا آج کل اتنا چینج کیوں ہو گیا؟ میرا خیال ہے چینج نہیں ہوا، نقاب اترا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دن سے آپ جنگ عظیم دیکھیں، جنگ عظیم دوم سے لے کر اب تک میڈیا نے ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری نبھائی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ جاسوس کا کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ اس شہر میں، اس ملک میں جو ان کا دشمن ہے، وہاں پر ایسا ماحول کریٹ کرنے
की कोशिश की है, जिसके नतीजे में इस मीडिया के मालिक मुल्क को फतह नसीब हो और उनको शिकस्त हो। सिर्फ ये है कि वो इस अंदाज में करते थे कि आम आवाम उसको समझने से कासिर थी, लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है। और चाहे BBC हो, CNN हो, ईरान इंटरनेशनल हो, या इस तरह के फोक्स न्यूज़ हो, दीगर इस तरह के मीडिया हाउसेज हो, उसका एक अल्टरनेट है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, जिसके नतीजे में अब निकाब उतर चुका है और पता चल चुका है कि ये मीडिया के सारे इदारे उसी जंग का हिस्सा हैं और फौज का हिस्सा है। लिहाजा उसको आप एक बेतरफ और गैर जानिबदार इदारे की तरफ कभी देख ही नहीं सकते। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, वो शाह ईरान के एक बेटे थे जो गुज़िश्ता 50 साल से तवक्को किए बैठे थे, बेचारों को अब एक उम्मीद भी आई थी, गालिबन अली रज़ा शाह उनका नाम है, तो उनके हवाले से क्या समझते हैं आप, उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद ही कर लिया है। इस दौरान में उसकी बड़ी कोशिश रही कि ट्रंप से एक मुलाकात हो, ट्रंप ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। लिफ्ट न कराने की वजह भी यही है कि ट्रंप को भी पता है कि उसकी हैसियत क्या है, ना ईरान के अंदर ना बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर। जिसको उसके घर वाले न पूछते हों तो उसको ईरान की हुक्मरानी कौन दे सकता है। सही। तो जनाब ये थे मौलाना किबला अमीन शहीदी साहब, बहुत सेर हासिल गुफ्तगू की, हमने से चंद तर्क सवाल भी पूछे। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।